सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 39 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिरकते सिरकते हम डाक बंगले के बिल्कुल करीब चले गए। वहां खामोशी थी। कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता उठते कदमों की आहट सुनाई दी। चांदनी रात थी, आसमान पर सावन के बादल मंडला रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चांद बादलों में चला जाता था। बंगला जरा ऊंची जगह पर था और हम नीचे एक बड़े पुराने दरख्त के पीछे बैठे थे। हमें बंगला बड़ी अच्छी तरह नजर आ रहा था। कदमों की जो आहट हम सुन रहे थे वो बरामदे के उस तरफ आ गई जिधर हम छुपे हुए थे। वो चौकीदार था जो आहिस्ता आहिस्ता डाक बंगले के इर्द गिर्द टहल रहा था। उसके कंधे से राइफल लटक रही थी। हम यही देखना चाहते थे कि उसके पास हथियार क्या है। सिकंदर, हमीदुल्लाह ने मेरे कान में सरगोशी की। अब बताओ क्या करें, ये सोचना तुम्हारा काम है। मैंने हमीदुल्लाह को कोई जवाब देने के बजाय यूं किया कि करीब से छोटा सा एक पत्थर उठाया और ये पत्थर बाएं तरफ इस तरह फेंका कि हमसे दूर जा गिरा। और चूंकि ये जरा ऊंची जगह गिरा था, इसलिए इस तरह गिरा कि लुढ़कता हुआ नीचे जाने लगा। चौकीदार रुक गया, बरामदे से बाहर आया और जिधर पत्थर की आवाज आई थी उस तरफ गया। वो हमसे 10-12 कदम दूर था, लेकिन वो हमें देख नहीं सकता था क्योंकि बाएं तरफ हमारे बिल्कुल करीब बड़े तने वाला एक दरख्त था और झाड़ियां भी थीं। चौकीदार ढलान पर रुक गया और इधर-उधर देखने लगा। मैं आहिस्ता से उठा और बाएं तरफ वाले दरख्त के तने की ओट में जा खड़ा हुआ। मैं झाड़ियों में से गुजरा था, इसलिए झाड़ियों ने आवाज पैदा की। रात बिल्कुल खामोश थी। उसमें मेरे दबे पांव की आहट भी सुनाई दी। मैं जानता था कि ऐसे ही होगा। चौकीदार तेजी से मेरी तरफ आया। मैं तने की ओर से एक आंख सामने करके उसे देख रहा था। वो कंधे से राइफल का सिलिंग उतारता हुआ दरख्त के तने के करीब आया तो मैंने बड़ी तेजी से दूसरी तरफ से सामने होकर दो नाली बंदूक की नालियां उसके पहलू के साथ लगा दी और कहा कि राइफल नीचे फेंक दो। उस डाक बंगले में ऐसा वाकया शायद पहला हुआ होगा जो इस चौकीदार के लिए गैर मुतवक्का था। उसने बड़े आराम से राइफल फेंक दी और हाथ जोड़ दिए। मेरे बच्चों पर रहम करो हजूर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मुझ गरीब को ना मारियो। मत डरो, मैंने बड़ी धीमी आवाज में कहा। नीचे आ जाओ। वो सुधाए हुए जानवर की तरह मेरे पीछे पीछे नीचे आ गया। मैंने उसकी राइफल उठा ली थी। उसने चमड़े की एक बेल्ट बांध रखी थी जिसमें चमड़े के 4 पोच थे। उनमें राइफल के राउंड पड़े हुए थे। मेरे कहने पर उसने बेल्ट उतार कर मेरे हवाले कर दी। खौफ के मारे वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने जब मेरे साथियों को देखा तो और ज्यादा खौफजदा हो गया। अपनी जान बचाओ और हम जो पूछते हैं वो बिल्कुल सही बता दो। मैंने उसे कहा, ये बताओ कि डाक बंगले में कौन कौन है। मेम साहब सोई हुई है, उसने जवाब दिया। कौन से कमरे में? उस कमरे में, उसने जवाब दिया जिस कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी है। नौकरों वाले कमरे में एक नौकर सोया हुआ है। साहब मचान पर है। हाँ हजूर, उसने जवाब दिया। साहब बहादुर एक और आदमी के साथ मचान पर है और 3-4 आदमी जंगल की हट में हैं। तुम डरो नहीं, मैंने उसे कहा। हम तुम्हें दरख्त के साथ बांध देंगे और अपना काम करके चले जाएंगे। मुझ पर रहम नहीं करोगे मेरे आका? चौकीदार ने इल्तजा की। पुलिस आकर मुझ गरीब को गिरफ्तार कर लेगी। डाक बंगले में है ही क्या, यहाँ कोई खजाना नहीं। यहाँ से क्या लोगे? हम उस मेम को उठाने आए हैं, मैंने कहा। खिड़कियां दरवाजे तो अंदर से बंद होंगे। नहीं हजूर, उसने कहा। उस तरफ वाली 2 खिड़कियां खुली हैं। गर्मी में बंद कमरे में कैसे सो सकते हैं? यहाँ कोई ऐसा खतरा भी नहीं था। एक धमाका सुनाई दिया, उसके फौरन बाद दूसरा धमाका हुआ। उन दोनों धमाकों के दरमियान शेर की धाड़ भी सुनाई दी। ये धमाके साहब की राइफल के थे। उसने यके बाद दीगरे 2 राउंड फायर किए थे और शेर की धाड़ उसकी जिंदगी की आखिरी धाड़ थी। ये धमाके बहुत दूर हुए थे, लेकिन रात के सन्नाटे में यूं लगा जैसे राइफल डाक बंगले के अंदर फायर हुई हो। कुछ आवाजें और भी सुनाई दी। ये उन आदमियों की आवाजें थीं जो जंगल की हट में इन्हीं धमाकों के इंतजार में बैठे थे। ये हट एक छोटा सा मकान था जो हर शिकारगाह के अंदर बना होता है।
جب کوئی شکاری شیر کے شکار کے لیے رات کو مچان پر بیٹھتا تھا تو جنگل کے چند ایک ملازم یا شکاری کے ساتھ آئے ہوئے اس کے اپنے آدمی اس مکان میں انتظار میں بیٹھ جاتے تھے، اور جوں ہی گولی چلتی تھی تو وہ یہ اشارہ پا کر کہ شیر مارا گیا ہے، مچان کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ ہمیں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ شیر کو مار کر فوراً ہی سب لوگ ڈاک بنگلے کی طرف آئیں گے۔ ہم نے چوکی دار کی پگڑی اتاری جو خاصی لمبی تھی، اسے پیٹ کے بل لٹا دیا، پگڑی کے ایک سرے سے اس کے پاؤں باندھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر کے پگڑی کے دوسرے سرے سے باندھ دیے۔ ہم نے اس کا منہ کھلا رہنے دیا اور اسے کہا کہ وہ منہ سے آواز نہ نکالے۔ چوکی دار، یہ ایک عورت کی آواز تھی جو ڈاک بنگلے میں سے آئی، یہ میم صاحب کی آواز تھی۔ بولو، میں نے چوکی دار کو آہستہ سے کہا۔ کہو آیا میم صاحب۔ چوکی دار نے بلند آواز سے یہی جواب دیا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ عورت رائفل کے دھماکوں سے جاگ اٹھی ہے اور وہ چوکی دار کو اس لیے بلا رہی ہے کہ چوکی دار جا کر یہ خبر لائے کہ صاحب نے شیر مار لیا ہے یا نہیں۔ یہ تو حمید اللہ خان نے بتا دیا تھا کہ شیر مارا گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ شیر اگر صرف زخمی ہوا ہوتا تو کئی بار دھاڑتا۔ چوکی دار کے جواب کے ساتھ میں ڈاک بنگلے کی طرف دوڑا۔ کمرے میں روشنی جو مدھم تھی تیز ہو گئی۔ میرے ساتھ حمید اللہ خان تھا۔ ہم دوسری طرف گئے جدھر دو کھڑکیاں کھلی تھی۔ کمرے میں دیکھا، عورت وہاں نہیں تھی۔ دروازے کے باہر سے یعنی سامنے والے برآمدے سے اس کے قدموں کی آہٹ ابھری۔ ہم دونوں اس طرف گئے، اس نے چوکی دار کو پھر پکارا۔ ہم اس برآمدے میں پہنچے تو وہ ادھر ہی آ رہی تھی۔ میرا اس کے ساتھ تقریباً ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے بولنے یا سنبھلنے کی مہلت نہیں دی۔ ہمارے ہاتھ میں ایک بڑا رومال تھا جو حمید اللہ کے پاس تھا۔ اس نے بڑی ہی تیزی سے رومال پٹی کی طرح اس کے منہ پر رکھا اور اس کے سر کے پیچھے گانٹھ لگا دی۔ اس دوران میں نے میم صاحب کو اپنی بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ حمید اللہ کے منہ سے چلو کی آواز نکلی۔ میں نے میم کو اوپر اٹھایا اور کندھے پر اس طرح ڈال لیا کہ اس کا اوپر کا جسم میری پیٹھ کے ساتھ لٹک رہا تھا اور ٹانگیں میرے آگے تھی۔ اٹھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ہم دونوں دوڑ پڑے۔ اپنے دونوں ساتھی چوکی دار کے پاس ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ ہم نے انہیں چلنے کو کہا، چوکی دار وہیں پڑا رہا۔ ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہم یہ واردات اتنی آسانی سے کر لیں گے۔ حالات اپنے آپ ہی ہمارے حق میں ہو گئے اور ہم کامیاب ہو کر وہاں سے چلے۔ ہمیں توقع یہ تھی کہ میم سوئی ہوئی ہوگی اور اسے اندر داخل ہو کر بستر سے اٹھانا پڑے گا۔ یہ تو چوکی دار نے بتایا تھا کہ اس طرف دو کھڑکیاں کھلی ہیں، ورنہ ہم تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں ہوگی۔ دروازہ بھی بند ہوگا اور ہمیں کسی ایک کھڑکی کے اوپر اور نیچے کے شیشے کو توڑ کر اور ہاتھ اندر ڈال کر چٹخنیاں کھولنی پڑیں گی۔ یہ طریقہ زیادہ خطرناک تھا۔ شیشے توڑنے کی آواز پر یہ انگریز عورت جاگ اٹھتی۔ وہ دروازے کے راستے باہر نکل کر شور بھی کر سکتی تھی اور بھاگ بھی سکتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنے تکیے کے نیچے ریوالور رکھا ہوتا یا بندوق یا رائفل اس کے پاس ہوتی اور وہ ہم میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو مار ڈالتی، لیکن اللہ نے ہماری بہت مدد کی۔ کچھ اور آگے آئے تو نور اللہ نے میم کو اٹھا لیا۔ کچھ دور تک ہم نے دوڑنا تھا۔ ہم دوڑتے گئے۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ صاحب اور میم صاحبہ گھوڑوں پر شکار پر آئے تھے۔ صاحب نے اتنی جلدی ڈاک بنگلے میں نہیں آنا تھا، لیکن اس نے جس وقت بھی آنا تھا اور اسے پتا چلنا تھا کہ میم اغوا ہو گئی ہے تو اس نے گھوڑوں پر ہمارا تعاقب کرنا تھا، اسے یہ بتانے کے لیے کہ ہم میم صاحب کو کس طرف لے گئے ہیں۔ چوکی دار موجود تھا۔ اس کی رائفل اور راؤنڈ ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ہم نے کبھی دوڑتے، کبھی چلتے، کبھی 2-3 منٹ کے لیے رکتے اور میم صاحب کو ایک سے دوسرے آدمی کے کندھے پر ڈالتے تقریباً 2 میل فاصلہ طے کر لیا۔ ہم سب بہت تھک گئے تھے۔ اس انگریز عورت کا وزن زیادہ نہیں تھا۔ وہ پھرتیلے جسم کی جوان لڑکی تھی۔ اس کی کمر تو جیسے تھی ہی نہیں، لیکن اس کا جتنا بھی وزن تھا اس نے ہمیں تھکا دیا۔ ہم رک گئے اور میم کو زمین پر کھڑا کر دیا گیا، پھر اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا۔ چاندنی میں جب اس کا چہرہ دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے۔ اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ وہ بادشاہ قوم کی بیٹی تھی، ہمیں غلام سمجھتی تھی، اس لیے اس نے انگریزی میں ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ سوچ کر کہ ہم انگریزی نہیں سمجھتے، اس نے اردو میں ہمیں کوسنا شروع کیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اردو بولنا نہیں جانتی، وہ اپنے لہجے میں بڑے غلط فکرے بول رہی تھی،
یہ چند ایک فکرے تھے، وہ انہی کو دہرا رہی تھی۔ میڈم، میں نے اسے انگریزی میں کہا، ہماری زبان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرو۔ میں اور یہ یعنی حمید اللہ خان انگریزی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ تم اپنی زبان میں بات کرو، میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تمہیں ہم سے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ اپنے پاؤں پر چلی چلو، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا۔ میں تم ڈاکوؤں سے اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتی، اس نے کہا۔ تم نے مجھے خوبصورت لڑکی سمجھ کر اٹھایا ہے، مجھے چھوڑ دو اور میرے ساتھ واپس چلو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ میں تمہیں پیسے دلواؤں گی اور تم آ جانا۔ اگر تمہیں عورت کی ضرورت ہے تو کسی ہندوستانی لڑکی کو لے آؤ۔ ہندوستانی لڑکی کو اغوا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم جس لڑکی کو پیسے دکھاؤ گے وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ مجھے پریشان نہ کرو، ورنہ تم سب کو سزائے موت مل جائے گی۔ میں اور حمید اللہ اکٹھے ہی ہنس پڑے۔ تم ہماری قید میں بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو، حمید اللہ خان نے انگریزی میں کہا، اور تم ہندوستان کی عورتوں کو طوائفیں سمجھتی ہو کہ جن کو جو کوئی پیسہ دکھائے وہ اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ ہندوستان میں غربت ہے، اس لیے ہے کہ تمہاری قوم نے ہمارے ملک کا خون چوس لیا ہے۔ حمید بھائی، میں نے کہا، اس کے ساتھ یہ باتیں وہاں چل کر کریں گے، اسے ابھی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیدل چلے۔ میں نے اس انگریز لڑکی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ریٹا، اس نے جواب دیا۔ ریٹا گلبرٹ، میرا خاوند مسٹر گلبرٹ لیفٹیننٹ ہے۔ یہی جس کے ساتھ تم آئی ہو؟ ہاں یہی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ اطمینان کے ساتھ ہمارے ساتھ چلی چلے۔ وہ بڑا لمبا سانس لے کر ہمارے ساتھ چل پڑی۔ وہ بار بار پوچھتی تھی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور میں اسے بار بار تسلی دیتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے سوا اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہماری قید میں رہے گی۔ چلنے میں وہ بڑی تیز تھی، اس نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے پاؤں میں سلیپر تھے۔ اگر اس کے پاؤں میں اونچی ایڑی والے سینڈل ہوتے جیسے انگریز عورتیں پہنا کرتی تھیں تو وہ اتنی تیز نہ چل سکتی۔ ہم نے 1 میل اور فاصلہ طے کر لیا۔ ریتا چلتے چلتے اچانک میرے سامنے آ گئی اور اس نے دونوں بازو میرے گرد لپیٹ دیے۔ وہ مجھے اپنے حسن و جوانی کا دھوکہ نہیں دے رہی تھی، بلکہ کسی حد تک غصے میں تھی۔ تم بتاتے کیوں نہیں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا۔ بتا دو گے تو میں تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کیا مجھے کسی کے ہاتھ بیچو گے؟ ہاں، میں نے رک کر اور اس کے بازو ہٹا کر کہا، ہم تمہیں بیچیں گے۔ میں جانتی تھی، اس نے غصیلی اور طنزیہ آواز میں کہا۔ میں انڈیا میں آئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ ہندوستانی بھوکے اور وحشی ہیں، ان سے دور رہنا۔ میں نے انڈیا کی تاریخ پڑھی ہے۔ سن 1857 میں ہندوستانیوں نے ہماری بادشاہی کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور انہوں نے ہماری انگریز عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ پھر ہماری حکومت نے باغی مسلمانوں کو بڑی سخت سزا دی تھی۔ اگر تم عورت نہ ہوتی تو میں تمہیں کچھ اور جواب دیتا، میں نے کہا۔ تمہارے دل میں ہندوستانیوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی ہے، اور یہ جو تم نے سن 1857 کی بغاوت کی بات کی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تم نے وہ تاریخ پڑھی ہے جو تمہارے اپنے ملک کے لوگوں نے لکھی ہے۔ جسے تم بغاوت کہتی ہو وہ ہماری جنگ آزادی تھی۔ صحیح تاریخ اور صحیح واقعات تو تمہیں میں سناؤں گا۔ تم ڈاکو اور فریب کار قوم کی بیٹی ہو۔ وحشی ہم نہیں، تمہاری قوم وحشی ہے، اور اب ہم اسی وحشی پن سے اپنے ملک کو آزاد کروائیں گے۔ تمہارا اغوا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن تم تو کہتے ہو کہ مجھے بیچو گے، اس نے کہا۔ مجھے کہاں لے جا کر بیچو گے؟ کس کے ہاتھ بیچو گے؟ تمہارے خاوند کے ہاتھ، میں نے جواب دیا۔ ہم 25,000 روپیہ وصول کر کے تمہیں تمہارے خاوند کے حوالے کر دیں گے۔ 25,000 روپیہ؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا اور کہنے لگی، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ 25,000 روپیہ کتنی زیادہ رقم ہوتی ہے۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ ہم نے تمہاری کتنی قیمت لگائی ہے؟ حمید اللہ خان نے کہا، یہ رقم نہ تمہارے ماں باپ دے سکتے ہیں نہ تمہارا خاوند، یہ تمہاری حکومت دے گی۔ جس روز ہمیں یہ رقم مل جائے گی اس روز ہم تمہیں باعزت طور پر رہا کر دیں گے۔ تمہارے جسم کے ساتھ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، میں نے کہا۔ تم بھول جاؤ کہ تم خوبصورت اور جوان ہو۔ ہم ڈاکو، راہزن اور بردہ فروش نہیں۔ کیا تم نے ابھی تک محسوس نہیں کیا کہ ہم پڑھے لکھے اور شائستہ لوگ ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔
मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा, वो चल पड़ी। तुम शाइस्ता आदमी मालूम होते हो, उसने चलते चलते कहा, और नूरुल्लाह और बाले की तरफ इशारा करके पूछा, ये दोनों क्यों खामोश हैं? इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की। ये अंग्रेजी नहीं जानते, मैंने जवाब दिया। ये भी अच्छे आदमी हैं। तुम इंडिया में कब आई थी? हमीदुल्लाह खान ने उससे पूछा। 1 साल होने वाला है, उसने कहा। मुझे बताया गया था कि इंडिया एक पुरस्कार मुल्क है। मेरे खानदान के लिए तो ये मुल्क मनहूस साबित हुआ, और हम तुम पर साबित करेंगे कि ये मुल्क मनहूस नहीं, मैंने कहा। कम से कम तुम्हारे लिए मनहूस नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, उसने कहा। मेरा बड़ा भाई यहाँ कत्ल हो चुका है, वो डीएसपी था। उसका कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। तुम्हारे भाई का नाम क्या था? वार्न, उसने जवाब दिया। वो यहाँ एक नवाब के महल में कत्ल हुआ था। किसी को मालूम नहीं हो सका कि उसे क्यों कत्ल किया गया था। वार्न वही डीएसपी था जिसे मैंने कत्ल किया था। क्या वो नवाब के किसी कमरे में कत्ल हुआ था? मैंने पूछा। वो नवाब के यहाँ क्यों गया था? नहीं, उसने जवाब दिया। वो महल के एक लॉन में रात के वक्त कत्ल हुआ था। वो किसी इंक्वायरी के सिलसिले में नवाब के यहाँ गया था। मेरा ख्याल है कि उसे नवाब ने कत्ल करवाया होगा। वो पुरइसरार हालात में कत्ल हुआ था। कातिल मफरूर है। वो पुलिस की स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था। तुम्हारा मजहब क्या है? हम चारों मुसलमान हैं, मैंने जवाब दिया। वो सब इंस्पेक्टर भी मुसलमान है, उसने कहा। ऐसी जुर्रत सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। हाँ मिसेस गilbert, मैंने कहा। एक गरीब हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक अंग्रेज डीएसपी को कोई मुसलमान ही कत्ल कर सकता था। क्या कह रहे हो तुम? रीता ने पूछा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के कत्ल की वजह बता रहा हूँ, मैंने कहा। मैंने उसे बताया कि उसका भाई डीएसपी क्यों कत्ल हुआ था और किस तरह कत्ल हुआ था, लेकिन ये ना बताया कि उसका कातिल मैं हूँ। तुम किस तरह जानते हो कि ऐसे हुआ था? रीता ने पूछा। सब कुछ बताऊंगा मिसेस गुलबर्ट, मैंने कहा। अभी कई और अंग्रेज डीएसपी कत्ल होंगे। वार्न साहब बहादुर को खुदा ने मरने के बाद भी नहीं बख्शा। उसने एक हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की थी। आज उसकी बहन हिंदुस्तानियों के कब्जे में है। मगर हम कमीने नहीं मिसेस गिलबर्ट। हम चलते गए। उससे पूछा कि वो थक गई है तो उसे उठा लें, लेकिन वो चलती गई। हमारी जगह जब 1 मील से जरा कम रह गई तो मुझे एक एहतियात का ख्याल आ गया। मैंने सबको रोक लिया। मिसेस गिलबर्ट, मैंने रीता से कहा, हमारा ठिकाना करीब आ गया है। वहां तक हम तुम्हारी आंखें बांधना जरूरी समझते हैं। उसने पसो पेश की, लेकिन मैंने उसकी आंखें बांध दी और उसी तरह उसे कंधे पर डाल लिया जिस तरह डाक बंगले में से उठा कर लाया था। थोड़े थोड़े फासले तक सब ने उसे बारी बारी उठाया और हम अपने ठिकाने तक पहुंच गए। गार में अंधेरा था। मेरे सिवा बाकी तीनों दोस्त सिगरेट पीते थे। माचिसें जला जला कर हमने रीता के लिए बिस्तर बिछाया और उसे कहा कि वो बेफिक्र होकर सो जाए। लेकिन 3 आदमियों के दरमियान अकेली जवान औरत बेफिक्र होकर नहीं सो सकती थी। वो हमारी तसल्लियों और अच्छे सलूक के वादों को कबूल करती ही नहीं थी। रात थोड़ी रह गई थी। हमने पहरे की बारी मुकर्रर कर दी। पहली बारी मैंने अपनी रखी और बाकी सब सो गए। मैंने 1 घंटे का अंदाजा रखा और नूरुल्लाह को जगाया। वो बंदूक लेकर गार के मुंह में बैठ गया और मैं सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज तलू हो चुका था। बाला गार के मुंह में बैठा ऊँघ रहा था। बाकी सब सोए हुए थे और रीता भी गहरी नींद सोई हुई थी। मैं बाले के पास जा बैठा और हम बातें करने लगे। सबसे पहला इंतजाम तो खाने पीने का करना था। फिर इस वारदात के आखिरी मरहले के मुतल्लिक सोचना था। ये इत्तला कैसे देनी है कि लड़की हमारे पास है और 25,000 रुपया अदा करके लड़की को ले जाओ। इत्तला किस तरह देनी है, लेन देन के लिए जगह कौन सी मुकर्रर की जाए। सबसे बड़ा खतरा तो इसी मरहले में था। पुलिस ने हमें रकम की अदायगी के झांसे में पकड़ने की कोशिश करनी थी। बाले ने यह कहा कि वो खाने पीने का इंतजाम कर देगा। मैंने उसे कहा कि वो जहां भी जाए बहुत ही मोहतात रहे, क्योंकि एक अंग्रेज औरत का अगवा मामूली सी वारदात नहीं। अंग्रेजों के मुखबर दूर दूर तक फैल रहे होंगे। इतने में रीता जाग उठी। उसने घबराहट के आलम में हर तरफ देखा, ऊपर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठी और हमारे पास आ गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि किस तरह कहे और क्या कहे। तुम्हें कुछ वक्त भूखा रहना पड़ेगा, मैंने उसे कहा। ये हमारा घर नहीं, कुछ इंतजाम कर लेंगे, और ये देसी इंतजाम होगा जो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा।
میں بھوکا رہنا پسند کروں گی لیکن میرے ساتھ کوئی بدماشی نہیں ہونی چاہیے، اس نے کہا۔ اگر بدماشی ہونی ہوتی تو رات کو ہو جاتی، میں نے اسے کہا۔ تم ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ تم اس میں اپنی توہین نہ سمجھو، اس نے کہا۔ تمہیں مجرم، ڈاکو اور جرائم پیشہ سمجھنا قدرتی امر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تم سب سے ڈرتی ہوں۔ اب کیا کرو گے؟ میری اطلاع کسی کو دو گے؟ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، میں نے کہا، پھر سوچیں گے کہ اطلاع کسے دیں۔ یہ خیال رکھنا ریتا، یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ہم تمہیں کہہ دیں کہ جاؤ، چلی جاؤ، تو بھی اکیلی نہ جانا۔ میں تمہیں دکھا دوں گا کہ یہاں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اس کے ساتھ ہوئیں۔ اس کا خوف بجا تھا، اور ہماری تسلیاں اور اچھے سلوک کے وعدے جھوٹے نہیں تھے۔ اسے جب خیال آتا کہ ہم اس کے بادشاہ کے غلام ہیں تو وہ غصے میں بات کرتی تھی، اور وہ دیکھتی کہ وہ تو ہماری قید میں ہے اور ہمارے رحم و کرم پر ہے تو وہ منت سماجت پر اتر آتی تھی۔ بالے اور نور اللہ نے شام تک کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ ہم نے انہیں بہت سے پیسے دے دیے تھے۔ وہ مٹی کی ہانڈیاں، رکابیاں اور پیالے لے آئے تھے۔ راشن بھی بہت اٹھا لائے تھے، اور ایک کمال انہوں نے یہ کیا کہ دودھ والی ایک بکری بھی خرید لائے۔ انہیں ان چیزوں کے لیے 3 میل دور ایک بڑے گاؤں میں جانا پڑا تھا۔ آدھا سامان وہ بکری پر لاد کر لائے تھے۔ اس گاؤں میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ ایک میم صاحب اغوا ہو گئی ہے۔ نور اللہ اور بالے نے سنایا، لوگ کہتے ہیں کہ پولیس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ واردات دوسرے تھانے کی ہے، لیکن اس گاؤں کے تھانے میں بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ گاؤں میں جو افواہیں پھیل گئی تھیں ان میں دلچسپ یہ تھی کہ اس میم کو شیر پکڑ کر لے گیا ہے۔ ایک یہ بھی کہ اسے سیتل ڈاکو کی بدرو نے اٹھا لیا ہے۔ سیتل اس جنگل کے علاقے کا بڑا زبردست ڈاکو اور راہزن تھا۔ وہ بہت ہی مالدار آدمی کے گھر واردات کیا کرتا تھا۔ دیہات کے لوگ اس کی عزت پیروں کی طرح کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کا ہمدرد اور مددگار تھا۔ وہ 2 سال پہلے پولیس کے گھیرے میں آ گیا اور مارا گیا۔ انگریزوں نے اس کی لاش اس کے وارثوں کے حوالے نہیں کی تھی، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ انہوں نے لاش کہاں غائب کر دی تھی۔ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ سیتل کی بدرو جنگل میں رات کو گھومتی پھرتی رہتی ہے اور کبھی شیر کے روپ میں آ جاتی ہے۔ اس میم کو وہی اٹھا کر لے گئی ہے۔ ایک افواہ یہ بھی تھی کہ میم اپنی مرضی سے ایک نواب کے ساتھ چلی گئی ہے۔ کسی نے یہ افواہ یوں اڑائی کہ میم نے پہلے ہی اس نواب کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ اس نے بھاگنے کا یہ موقع پیدا کیا کہ اپنے خاوند کے ساتھ شیر کے شکار کو گئی۔ رات کو اس کا خاوند مچان پر چلا گیا تو وہ بھاگ گئی۔ لوگوں میں یہ عادت آج بھی ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو ہر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صحیح بات صرف وہ جانتا ہے۔ لوگ افواہیں گھڑنے اور سنسنی پیدا کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گلبرٹ کی بیوی کے اغوا کی خبر گاؤں میں پہنچی تو لوگوں نے اس میں اپنے رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ اغوا کرنے والے ان کے درمیان گھوم پھر رہے تھے اور ضرورت کی چیزیں خرید رہے تھے۔ غلام اور پسماندہ ہندوستانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی انگریز عورت کو کم از کم کوئی ہندوستانی اغوا نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے صوبہ سرحد کے ایک پٹھان عجب خان نے وہاں کے انگریز ڈپٹی کمشنر کی جوان بیٹی کو اس طرح اغوا کیا تھا کہ اسے اس کے گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس روز بالے اور نور اللہ نے مٹی کی ہانڈی میں آلو پکائے اور روٹیاں بھی پکائیں۔ وہاں پرندے تو بہت تھے اور ہمارے پاس بندوقیں بھی تھیں، لیکن ہم پرندوں پر کارتوس ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ ریتا نے ہندوستانی کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، لیکن بھوک نے اسے ہمارا کھانا کھانے پر مجبور کر دیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اسے یہ کھانا اچھا لگا۔ ہم چاروں دوست سر جوڑ کر بیٹھے اور اس مسئلے پر بات چیت کرنے لگے کہ ریتا کی اطلاع کس کو دی جائے اور 25,000 روپے کا مطالبہ کیسے کیا جائے۔ حمید اللہ خان نے کہا کہ اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے نام خط لکھ کر گاؤں کے لیٹر باکس میں ڈال دیا جائے۔ ہمارے پاس لفافہ نہیں تھا، ٹکٹ بھی نہیں تھے، کاغذ تھے اور چھوٹی سی پینسل تھی۔ حمید اللہ خان کہتا تھا کہ کاغذ پر لکھ کر اور اسے طے کر کے بیرنگ گاؤں کے لیٹر باکس میں ڈال دیا جائے۔ میں کہتا تھا کہ طے کیا ہوا کاغذ ڈاک خانے والے ہی ضائع کر دیں گے۔ اگر یہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر تک پہنچ بھی گیا تو دفتر والے اسے مذاق سمجھیں گے۔ میرا مشورہ یہ تھا کہ واردات کسی اور تھانے کے علاقے کی تھی، اور جس جگہ ہم تھے یہ علاقہ انسپیکٹر فضل حسین کے تھانے میں آتا تھا۔ جس گاؤں سے نور اللہ اور بالا سامان خرید کر لائے تھے
उस गांव में उस थाने की एक चौकी थी। मैंने मशवरा दिया कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन के नाम पैगाम लिखा जाए और उस कागज को कंकर के साथ बांधकर रात को फजल हुसैन के थाने में फेंका जाए। ये काम मैं खुद कर सकता था। मैंने कहा, मैं रात को थाने के करीब से गुजरूंगा और अहाते के बाहर से कंकर के साथ बंधा हुआ कागज जोर से अंदर फेंक दूंगा और गायब हो जाऊंगा। वहां से भाग आने का बहुत वक्त मिल जाएगा। फिर ये मसला सामने आया कि कौन सी जगह लिखी जाए जहां रकम पहुंचाई जाए। बहस मुबाहिसे के बाद ये फैसला किया गया कि यही जगह बताई जाए, लेकिन अंदर नहीं, बल्कि इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ कोई जगह लिखी जाए जो उस जगह से दूर हो जहां से हम अंदर आए थे। मैं ये एहतियात कर रहा था कि पुलिस हमारा ये ठिकाना ना देख सके। ये तवक्का तो हमें रखनी ही नहीं चाहिए थी कि कोई ऐसा तरीका भी होगा कि अंग्रेज बादशाह दोनों हाथों में 25,000 रुपए की थैली उठाए हुए आएगा और बड़े एहतराम से हमारे हवाले करके अपनी औरत हमसे ले जाएगा। हमें अपने आप को खतरे में डालना था और ये जिंदगी और मौत का खतरा था। आखिर यह फैसला हुआ कि आज ही रुका लिखा जाए, लेकिन उसे थाने में फेंकने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। बाला जाएगा, क्योंकि खतरा था कि मैं पहचाना जाऊंगा। मुझे ये लोग इसलिए भी बचाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे अपना दिमाग समझते थे। इसके अलावा हमीदुल्लाह खान के दिल में मेरी इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि वो मुझे किसी फालतू खतरे में नहीं डालना चाहता था। एक और रात आई और उस रात तूफानी बारिश शुरू हो गई। ये तूफान बादो बारां था। पहाड़ों के दरमियान जगह तंग थी, नुकीली चट्टानें भी थीं और बास चट्टानें ऊंटों और हाथियों की शक्लों की थीं। दरख्त ज्यादा थे। तेजो तुंद झक्कड़ जब पहाड़ों के दरमियान से गुजरते थे तो चट्टानों और दरख्तों से ऐसी चीखें निकलती थी जैसे बेशुमार औरतें और बच्चे चीखते चिल्लाते और दौड़ते जा रहे हों। झक्कड़ की तेजी जरा कम होती थी तो साफ पता चलता था कि हमारे गार से बाहर औरतें रो रही हैं। फिर ये रोना चीखों में बदल जाता था। अगर हमारे दिल मजबूत ना होते तो मैं तस्लीम कर लेता कि ये जगह बदरूहों और चुड़ैलों का मस्कन है और आज ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उन जन्नाटों और चीखों के साथ बिजली की गरज और चमक थी। गरज तो मुसलसल थी और जब ये गरज धमाका बनती थी तो ऐसे लगता था जैसे पहाड़ फट गया हो। जिस्म सर से पांव तक लरस जाते थे और पांव के नीचे जमीन हिलती थी। ये तूफान जब शुरू हुआ था तो हमें एक और सूरत हाल का सामना भी करना पड़ा था। गीदड़, ऊदबला, भेड़िए वगैरह रात को बाहर निकला करते हैं। उस रात भी वो बाहर निकले और जब तूफान आ गया तो उनमें से बाज अपने बिलों और खचारों में जाने के बजाय इस गार में पनाह लेने के लिए दौड़े आए जिसमें हम पनाह गुज़ीन थे। हमने शोर शराबा किया तो वो भाग गए। ये सिलसिला कुछ देर चलता रहा। तूफान और बिजली के धमाकों ने रात को खौफनाक बना रखा था। बिजली मुसलसल चमक रही थी। गार में थोड़े थोड़े वक्फे से दिन जैसी रोशनी हो जाती थी। हमीदुल्लाह खान सो गया था। नूरुल्लाह और बाला अलग इकट्ठे बैठे थे और मैं गार के एक कोने में दुबका हुआ था। मुझे एहसास था कि रीता डर रही होगी। वो शायद खौफ को दबाने की कोशिश करती रही थी। आखिर सिरकती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। डर आता है? मैंने उससे पूछा। बहुत, उसने जवाब दिया। क्या मुझसे और मेरे साथियों से भी डर आता है? कुछ कम हो गया है, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है तुम इनमें ज्यादा शाइस्ता आदमी हो। अगर कोई भी उनमें एक शाइस्ता ना होता तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कुछ और सलूक होता। मैंने कहा, हम चारों का डर दिल से निकाल दो। हमारे लिए तुम एक बेजान चीज हो जिसे हमने चोरी किया है। हमें मतलूबा चीज मिल जाएगी तो हम ये चीज उसके मालिक को वापस कर देंगे। और तुम खूबसूरत आदमी हो। वो मेरे करीब हो गई, मेरे एक बाजू को अपने हाथ से आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए बोली, तुम्हारा जिस्म बहुत अच्छा है। तुम्हारा चेहरा, आंखें और बाल यूनान के मर्दों जैसे हैं। तुम ये ना बताते कि तुम हिंदुस्तानी हो तो मैं तुम्हें यूनानी समझती। वो मेरे साथ लगी हुई थी। उस सर्द रात में मैं उसके जिस्म की गर्मी को महसूस कर रहा था, लेकिन मेरी जात में जो सर्दी थी उसे ये खूबसूरत लड़की महसूस नहीं कर रही थी। वो रिहाई के लिए मुझे अपने हुस्न जवानी के जाल में फांस रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। सिकंदर। सिकंदर। उसने अपने लहजे में मेरा नाम दोहराया। हिंदुस्तानियों के अजीब अजीब नाम होते हैं, तुम्हारा नाम आसान है। अगर सिकंदर कहना मुश्किल है तो अलेक्जेंड्रा कह लो, मैंने कहा।
سکندر کو تمہاری زبان میں الیگزینڈرا کہتے ہیں، لیکن یہ نہ کہہ دینا کہ میں الیگزینڈر کی نسل سے ہوں، وہ یونانی تھا۔ میرے بھائی کے قاتل کا نام بھی سکندر ہے، ریتا نے کہا۔ سنا ہے کہ وہ بھی خوبصورت آدمی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ میرے بھائی کے قتل کے متعلق تم کچھ بتاؤ گے، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے ایک غریب انڈین لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ تم یہ تو جانتی ہوگی کہ وہ ایک نواب کے محل کے باہر قتل ہوا تھا، میں نے کہا۔ میں اس نواب کو جانتی ہوں، ریتا نے کہا۔ وہاں کوئی تقریب تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس تقریب میں پولیس کے انگریز افسروں نے کیسی کیسی بدتمیزیاں کی تھیں، اور کس طرح اس کا بھائی محل کے ایک ملازم کی نوجوان بیٹی کو پکڑ کر محل کے ایک لان میں لے گیا۔ لڑکی اس کی منت سماجت کرتی رہی۔ میں نے کہا لیکن تمہارا بھائی اسے پیسوں کا لالچ دے رہا تھا اور زبردستی پر اترا ہوا تھا۔ پولیس کا ایک سب انسپیکٹر جس کا نام سکندر تھا، لڑکی کو تمہارے بھائی سے چھڑانے کے لیے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ بر وقت پہنچ گیا اور اس نے تمہارے بھائی کو قتل کر کے لڑکی کی عزت بچا لی۔ میں اسے سچ نہیں مان سکتی، ریتا نے کہا۔ تم اس طرح بات کر رہے ہو جیسے تم وہاں موجود تھے۔ تم سنی سنائی سنا رہے ہو۔ میں وہاں موجود تھا مسز گلبرٹ، میں نے کہا۔ میں موقع کا گواہ نہیں، میں قاتل ہوں۔ ڈی ایس پی وارن کو میں نے قتل کیا تھا۔ میں سب انسپیکٹر سکندر ہوں۔ وہ اس طرح مجھ سے الگ ہٹ گئی جیسے میں نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ ایسے لگا جیسے رات اور زیادہ طوفانی ہو گئی ہو۔ طوفان کی چیخیں اور بجلی کی کڑک کچھ بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری کیا لگتی تھی؟ ریتا نے بہت دیر خاموش رہ کر پوچھا۔ اس کے ساتھ میرے دو رشتے تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ ہندوستان کی لڑکی تھی، اور دوسرا رشتہ بہت ہی گہرا تھا کہ وہ مسلمان تھی۔ لیکن تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ریتا نے پوچھا۔ انڈیا کی پولیس کا اتنا قابل اور سینئر افسر مارا گیا، اور تم اپنے عہدے اور اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ میرے ملک کی پولیس کا آفیسر نہیں تھا، میں نے کہا۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ وہاں نواب کے محل میں جتنے بھی انگریز افسر تھے، وہ سب مجھے اسپیشل برانچ کا بڑا قابل سب انسپیکٹر سمجھتے تھے۔ میں نے دہشت گردوں کے جو گروہ توڑے ہیں، اور جتنے خطرناک دہشت گرد لیڈروں کو میں نے گرفتار کروایا ہے، وہ انگریز افسر نہیں کروا سکتے تھے۔ لیکن مجھے وہ اپنا ایک دیانتدار اور وفادار غلام سمجھتے تھے۔ وہاں میری اپنی بہن بھی تھی۔ تمہارے انگریز افسروں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں انہیں اپنی بہن پیش کروں۔ تمہاری بہن وہاں کیا کر رہی تھی؟ ریتا نے کہا۔ یہ ایک الگ داستان ہے مسز گلبرٹ، میں نے کہا۔ ضروری نہیں کہ میں تمہیں اتنی زیادہ باریک اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی بتاؤں۔ اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ وہ نواب کے محل میں موجود تھی، اور میں نے اسے وہاں سے نکالنا تھا۔ تم انسپیکٹر ول کو جانتی ہوگی، اس سے پوچھ لینا۔ میں نے اپنی بہن کو وہاں سے نکال کر ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ تمہارے افسروں نے اس غریب ملازم کی بیٹی کو پکڑ لیا، اور تمہارا بھائی شراب کے نشے میں بدمست اسے الگ لے گیا۔ میرا خیال ہے کہ میرے بھائی کا یہ جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا، ریتا نے کہا۔ مسز گلبرٹ، میں نے کہا، تم ہمارے پاس کیا محسوس کر رہی ہو؟ کیا تم ڈر نہیں رہی کہ ہم چاروں تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو تمہارا بھائی اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا؟ ہاں، ریتا نے جواب دیا۔ تمہاری تسلی اور وعدوں کے باوجود مجھے ڈر یہی ہے۔ غلام عورتوں کو بھی یہی ڈر ہوتا ہے، میں نے کہا۔ ہر عورت کو اپنی عصمت عزیز ہوتی ہے۔ غلاموں کو تو یہ ڈر ہر لمحہ رہتا ہے کہ ان کی عصمت محفوظ نہیں۔ ہماری ایک بد نصیبی تو یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، اور دوسری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم تمہاری قوم کے غلام ہیں۔ ہماری قوم کی غلامی کو تم اتنا برا کیوں سمجھتے ہو؟ مسز گلبرٹ، میں نے کہا۔ تمہاری قوم بدکار اور بے حیا ہے۔ اس ملک پر مسلمانوں نے بھی حکومت کی ہے۔ پورے 800 سال میرے آباء و اجداد نے ہندوؤں کی بے حیائی کو ختم کیا تھا۔ تمہاری قوم نے ہندوستانیوں کو یہی سبق دیا ہے کہ اخلاق اور کردار ضروری نہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم اپنی عزت مجھے دے کر رہا ہونا چاہتی ہو؟ وہ ہنس پڑی۔ تمہارے ماں باپ تو ہوں گے، اس نے پوچھا۔ کیا تم انہیں ملنے جاتے ہو؟ گرفتاری کے ڈر سے تم نہیں جاتے ہوگے۔ میرا کوئی بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہی 3 دوست ہیں جو میرے سب کچھ ہیں، یا میں اسے اپنے خون کا رشتہ دار سمجھتا ہوں جو مظلوم ہوتا ہے۔ میں تمہیں بھی مظلوم سمجھتا ہوں۔ تمہاری عزت اور جان کی حفاظت میں اپنی جان دے دوں گا۔ تمہاری بہن اب کہاں ہے؟ وہ مر گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ تم کب تک بھاگے بھاگے پھرو گے؟ میں بھاگ نہیں رہا، میں نے جواب دیا۔ میں صرف چھپ رہا ہوں۔
जंग में बड़े दलेर फौजी भी छुप कर फायर किया करते हैं। सिर्फ एक हिंदुस्तानी लड़की की इस्मत को एक अंग्रेज से बचाकर मेरी तस्कीन नहीं हुई। मैं हिंदुस्तान की इस्मत को तुम्हारी कौम से बचाने के लिए जमीन दोज जंग लड़ रहा हूँ। उसके साथ बहुत बातें हुई, उसमें शहनशाही की जो रौनक थी वो निकल गई। मैं तो कहूंगा कि उसके ख्यालात ही बदल गए, और ये इस वजह से नहीं हुआ कि वो कैद में मजबूर थी और उस पर खौफ तारी था, बल्कि असल वजह यह थी कि उसमें अकल और जहानत थी। और चूंकि वो खुद कैद में थी, इसलिए समझ गई थी कि गुलामी कितनी बड़ी लानत है और गुलामी से आज़ाद होने की जद्दोजहद करने वाले लोग कितने अजीम होते हैं। वो ज्यादा मुतासिर हमारे सलूक से हुई, जो उसके लिए गैर मुतवक्का था। क्या तुम्हारे दिल से खौफ निकल गया है? मैंने पूछा। मेरे दिल से बहुत कुछ निकल गया है, उसने कहा। मुझे मालूम नहीं था कि इंडिया में तुम जैसे खुददार आदमी भी मौजूद हैं। वो सब खुददार थे जिनके मुतल्लिक तुम्हें यह बताया गया है कि उन्होंने 1857 में बगावत की थी। मैंने कहा, गुलामों की जंग आज़ादी आकाओं की नज़र में बगावत और दहशत गर्दी होती है। यूं समझ लो कि तुम्हारी कौम के खिलाफ एक और बगावत शुरू हो चुकी है। मिसिस गिलबर्ट, तुम सो जाओ, डरो नहीं। ना हमसे डरो, ना तूफान से। उस पर खामोशी तारी हो गई। मैंने रस्मी सी एक दो बातें की, तो भी वो चुप रही। वो किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। मैंने उसे एक बार फिर कहा कि सो जाए, तो वो लेट गई। मेरे पास एक चादर थी, वो मैंने उस पर डाल दी। बिजली इस कदर जोर से कड़की जैसे गार के अंदर बम फटा हो। चमक इतनी, जो सूरज की चमक से 2-3 गुना ज्यादा थी। रीता चीख कर उठी और मेरे साथ लिपट गई। वो बुरी तरह कांप रही थी। मैंने उसे अपने बाजुओं में ले लिया और उसकी हालत डरे हुए बच्चे की सी हो गई थी, जो अपनी माँ की गोद में पनाह लिया करता है। रात गुजर गई, ना वो खुद सोई, ना उसने मुझे सोने दिया। सुबह तलू हो रही थी जब मुझे ऊंघ आई और मेरी आंख लग गई। उस वक्त तूफान थम चुका था। रीता भी शायद उसी वक्त सोई थी। मुझे दोस्तों ने जगाया। नूरुल्लाह और बाले ने पराठे पकाए थे। उस दौर में चाय का रिवाज नहीं था। देहात में अक्सर लोग चाय के नाम से वाकिफ भी नहीं थे। हम चारों में सिर्फ हमीदुल्लाह खान चाय पीता था। अंग्रेज चाय के आदी थे, इसलिए मैंने बाले से कहा था कि चाय की पत्ती जरूर लाए, जो वो ले आया था। रीता के लिए हमने चाय तैयार की और मिट्टी के प्याले में उसे दी। वो कुछ देर प्याले को हर तरफ से घुमा घुमा कर देखती रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। यहाँ यही कुछ है मिसेस गिलबर्ट, मैंने कहा। तुम्हें यही कबूल करना पड़ेगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है, उसने कहा। मैं इस जमाने से पीछे चली जाना चाहती हूँ, जब इंसान इसी तरह गारों में रहा करता था। इंसान जितनी तरक्की करता चला जाता है, उतनी ही अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। फिर हमारे साथ इसी गार में रहो, मैंने हंसते हुए कहा। अगर तुम लोग मुजरिम ना होते तो मैं बड़ी खुशी से यहीं रह जाती, उसने कहा। फिक्र ना करो, मैंने कहा। हम तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन ये तुम्हारे खामिंद और तुम्हारी हकूमत पर मुनहसिर है कि वो तुम्हें जल्दी रिहा करवाते हैं या नहीं। हमीदुल्लाह खान ने कहा, तुम्हारी बादशाही के लिए 25,000 रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं। मेरा खामिद इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, रीता ने कहा। अगर मेरी हुकूमत को रहम आ गया तो मेरे लिए ये रकम अदा कर देगी। तुम उन्हें इत्तला तो दो। हमने उसी रोज इत्तला भिजवाने का फैसला कर लिया। बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज्यादा हो गया था, फिर भी हम चाहते थे कि इत्तला जल्दी भेज दी जाए। मैं और हमीदुल्लाह कागज और पेंसिल लेकर अलग जा बैठे और इंस्पेक्टर फजल हुसैन के नाम पैगाम लिखने लगे। हमने लिखा, इंस्पेक्टर फजल हुसैन, तुमने मुझे चैलेंज किया था कि तुम मुझे पकड़ोगे। अब मौका है, आओ और मुझे पकड़ो। लेफ्टिनेंट गिलबर्ट की बीवी मेरे पास है। ये खत अपने डीएसपी को पेश कर देना और उसे कहना कि तुम्हें अपनी औरत चाहिए, तो 25,000 रुपया अदा करके अपनी औरत को ले जाओ। ये उस औरत से पूछना कि हमने उसके साथ कैसा सलूक किया है। तुम जानते हो कि मैं इखलाकी मुजरिम नहीं। मुझे और मेरे साथियों को मिसिस गलबर्ट के जिस्म के साथ और उसकी खूबसूरती के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। हमें 25,000 रुपया चाहिए। मैं ये रुपया अय्याशी में नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि तुम्हें और तुम जैसे हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाने की जद्दोजहद में खर्च करूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ ना आए, तो अपनी पुलिस फोर्स लेकर आ जाओ और अपने आकाओं की औरत को हमसे छुड़ा ले जाओ। सिकंदर।
میں نے اس خط میں وہ جگہ بھی لکھی تھی جہاں رقم لا کر رکھنی تھی۔ یہ جگہ ہمارے ٹھکانے سے دور اسی پہاڑی علاقے کے ساتھ تھی۔ ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ رقم اس درخت کے نیچے ایک آدمی آگے آ کر رکھ دے اور ہمارا ایک آدمی جا کر رقم کی تھیلی اٹھا لے گا۔ مسز گلبرٹ اس کے ساتھ ہوگی۔ ہمارا آدمی واپس آ جائے گا اور مسز گلبرٹ رہا ہو کر چلی جائے گی۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، یا ہمارے آدمی کو پکڑا گیا، یا ہمارے آدمی کو دور سے گولی مار دی گئی، تو یہ سوچ لو کہ مسز گلبرٹ ہمارے رینج میں ہوگی۔ ہم اسے گولی مار دیں گے۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ ہماری نفری خاصی زیادہ ہے اور ہمارے پاس رائفلیں اور ریوالور ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اونچی جگہوں پر بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔ ہم کسی ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے یہ رکا طے کیا۔ اس کے ساتھ تقریباً آدھ پاؤ وزنی پتھر باندھا۔ انسپیکٹر فضل حسین کا تھانہ کم و بیش 4 میل دور تھا۔ بالے نے رات کو یہ رکا لے جا کر انسپیکٹر فضل حسین کے تھانے کے احاطے کے اندر پھینکنا تھا۔ ہم نے رقم لانے کا دن اور وقت بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس کے مطابق ہم نے انگریزی حکومت کو 4 دن کی مہلت دی تھی۔ غار سے باہر طوفان باد و باران نے یہ حالت کر دی تھی کہ جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ کمزور درختوں کے ٹہن ٹوٹ گئے تھے۔ غار کے قریب ہی ایک پرانے درخت کا بہت موٹا ٹہن ٹوٹ کر گرا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا۔ جہاں سے یہ ٹوٹا تھا وہاں سے کالا ہو گیا تھا۔ یہ نشانی تھی کہ اس ٹہن پر بجلی گری تھی۔ رات کو جو سب سے زیادہ خوفناک دھماکہ ہوا تھا اور سورج سے زیادہ چمک پیدا ہوئی تھی، وہ اس بجلی کی تھی جو اس درخت پر گری تھی۔ بالا اور نور اللہ کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے بکری کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ خاصا زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی۔ بکری کو چرنے چگنے کے لیے کھلا چھوڑا گیا تھا۔ اچانک ہمیں بکری کے بولنے کی ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے اسے درندے نے پکڑ لیا ہو۔ بکری کی ایسی آوازیں اس وقت نکلتی ہیں جب اسے ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے۔ بالے نے کہا کہ بکری کو دیکھو، اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں اور حمید اللہ خان اس طرف گئے جدھر سے بکری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ریتا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ہم اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پانی جمع تھا اور اس کے ارد گرد دلدل تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم نے چھوٹے مگرمچھ دیکھے تھے۔ اب تو اس جگہ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ یہ جو چھوٹا سا چھپڑ تھا اب جھیل بنا ہوا تھا۔ پانی زیادہ علاقے میں پھیل گیا تھا۔ ہم نے اپنی بکری کو دیکھا۔ وہ اس پانی کے کنارے جا پہنچی تھی اور 2 مگرمچھوں نے اسے اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ایک مگرمچھ کے منہ میں اور دوسری دوسرے مگرمچھ کے منہ میں تھی۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے گہرے پانی میں لے جا رہے تھے۔ ہم بکری کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ مگرمچھ اسے گھسیٹتے ہوئے پانی میں لے گئے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بکری پانی میں غائب ہو گئی۔ ہمارا دودھ کا جو ذریعہ تھا وہ بھی گیا۔ میں نے یہ تماشا پہلی بار دیکھا ہے، ریتا نے کہا۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ شام کے بعد بالا پتھر کے ساتھ بندھا ہوا رکا لے کر چل پڑا۔ نور اللہ بھی یہ کہہ کر اس کے پیچھے چلا گیا کہ وہ بالے کو اکیلا نہیں جانے دے گا۔ ان دونوں کے پاس خنجر تھے۔ میں اور حمید اللہ وہاں تک ان کے ساتھ گئے جہاں مگرمچھ تھا اور ایک اژدہا بھی تھا۔ ہم جب اس راستے سے اندر آئے تھے تو اس وقت ہمیں تھوڑی سی جگہ خشک مل گئی تھی، مگر اب وہاں پانی ہی پانی تھا۔ بالا اور نور اللہ پانی میں سے ہی گزرنے لگے تھے لیکن میں نے انہیں روک لیا کیونکہ مگرمچھوں کا خطرہ تھا۔ ان دونوں کو پہاڑی کی ڈھلوان پر چڑھ کر اور بہت آہستہ آہستہ چلتے گزرنا پڑا۔ ہم واپس آ کر اپنے ساتھیوں کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ میں نے گزشتہ رات اپنے متعلق ریتا کو بتا دیا تھا کہ میں کون ہوں۔ اب اسے حمید اللہ خان کے متعلق بھی بتا دیا کہ یہ نواب زادہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور اسے عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور یہ جیل سے فرار ہو کر آ گیا تھا۔ حمید اللہ خان نے ریتا کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ انگریزوں نے ان نوابوں اور مہاراجوں کو کیوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں دے رکھی ہیں اور یہ لوگ اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ نواب اور مہاراجے اپنی رعایا کے لیے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ حمید اللہ خان نے کہا، ان کے محلات میں شراب پانی کی طرح بہتی ہے۔ ان کے کتے بھی انہی جیسا کھانا کھاتے ہیں اور ان محلات کے سائے میں لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں۔ تمہارے انگریز افسران محلات میں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں۔ تمہارا بھائی بھی عیاشی کرنے آیا تھا، میں نے کہا، اور وہ مارا گیا۔ مت سناؤ مجھے بار بار، ریتا نے جھنجھلا کر کہا۔ میں یہ سن سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ میرے بھائی نے جو گناہ کیا تھا اسے اس کی سزا مل گئی ہے۔ میں شرمسار ہوں۔
اپنی قوم کو بھی شرمسار کرو، حمید اللہ خان نے کہا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، ریتا نے پہلے سے زیادہ جھنجھلاہٹ سے کہا۔ میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں تم لوگوں سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میری جان انڈیا کے کام آ سکتی ہے تو میں جان دے دوں گی۔ میں حیران ہوں کہ تم اتنے اونچے کردار کے آدمی ہو کہ جس قوم کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو، اس قوم کی ایک خوبصورت لڑکی تمہارے قبضے میں ہے اور تم اسے اپنی معزز مہمان سمجھ رہے ہو۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں چار وحشیوں کے قبضے میں آ گئی ہوں اور میں بڑی ہی اذیت ناک موت مروں گی۔ میں یہی کر سکتی ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں اور انڈیا کی آزادی کے لیے جو جنگ تم لڑنا چاہتے ہو وہ میں بھی لڑوں۔ نہیں مسز گلبرٹ، میں نے کہا، ہم تمہیں کسی اور مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم نے تمہیں پہلے ہی جس مصیبت میں ڈال رکھا ہے وہ اس پر ہمیں افسوس ہے۔ ہم نے تمہیں اعلی کار بنایا ہے۔ یہ ایک خاموش رات تھی، ہم دونوں اپنے ساتھیوں کے انتظار میں بےتاب تھے۔ وہ اتنے اناڑی تو نہیں تھے کہ پکڑے جاتے، پھر بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسرا خطرہ اس جگہ موجود تھا جہاں سے انہوں نے اس ٹھکانے میں اندر آنا تھا۔ وہ پہاڑ کی ڈھلان کے ساتھ نکل تو گئے تھے، لیکن خطرہ سا محسوس ہوتا تھا کہ وہ واپسی پر پھسل نہ جائیں۔ چاندنی بڑی صاف تھی، لیکن جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا وہاں پہاڑی کا سایہ پڑتا تھا اور وہاں درخت اتنے گھنے تھے جن سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بندوبست کرنے کی سوچی۔ ہم نے بہت سی خشک لکڑیاں غار میں اکٹھی کر لی تھیں۔ میں نے اور حمید اللہ نے کچھ لکڑیاں اٹھائیں اور وہاں تک چلے گئے جہاں سے ہمارے ساتھیوں نے گزرنا تھا۔ ایک موزوں اور ذرا بلند جگہ جا کر یہ لکڑیاں رکھیں اور انہیں آگ لگا دی۔ جوں جوں آگ زیادہ ہوتی گئی، روشنی بڑھتی گئی، اس سے راستہ کچھ نظر آ ہی جاتا تھا۔ ہم وہیں کھڑے رہے، ریتا بھی ساتھ تھی۔ آخر ہمیں نور اللہ اور بالے کے باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے بلند آواز سے انہیں پکارا اور کہا کہ وہ آگ کو دیکھ کر اس کی سیدھ میں چلے آئیں۔ وہ سنبھل سنبھل کر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کام کر آئے ہیں۔